عن اسامة بن زید رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء۔ محترم ناظرین، یہ عبارت جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا ہے، یہ صحیح بخاری کی عبارت ہے، جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ نوجوانوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ اس دور میں کیا ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں کے فتنے سے بڑھ کر نقصان دینے والا اور کوئی فتنہ نہیں چھوڑا ہے۔ اسی لیے وہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالی مال و دولت کی نعمتوں سے نوازتا ہے، وہ اس دولت کو دینی کاموں میں خرچ کرنے کے بجائے اس کو عورتوں کے فتنے میں خرچ کر ڈالتے ہیں، دور دراز شہروں سیاحتی ملکوں کا سفر کر کے عیاشی کرتے ہیں اور آزادی کے نام پر اپنا پیسہ اور دین ضائع کرتے ہیں۔ یہ وہی فتنہ ہے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے نوجوانوں کو ڈرایا ہے تاکہ وہ عورتوں کے فتنے سے محفوظ رہیں۔ میرے نوجوانوں، یہ فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے جس سے ہم سب کا بچنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جب جوانی دیتے ہیں تو یہ جوانی اس لیے دیتے ہیں تاکہ ہم مال کمائیں تو حلال طریقے سے کمائیں اور خوب دین کی خدمت کریں، قرآن کریم کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں، نمازوں کی پابندی زیادہ سے زیادہ کریں۔ یہ جوانی اللہ تبارک و تعالی اس لیے دیتے ہیں تاکہ جوانی کی حالت میں ہم اللہ کے راستے میں جائیں اور وہاں جا کر غریبوں کے اوپر مال خرچ کریں، غریبوں کی خیر خواہ بنے۔ ہمارے گھر کے آس پاس میں کسی کی بیٹی ہو کہ جس کی شادی نہیں ہو رہی ہے، غربت کے حال میں ہے، ان کے خیر خواہ بنے۔ جوانی اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے دیتے ہیں تاکہ ہم جوانی کی حالت میں زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں نکلیں، دعوت و تبلیغ میں جائیں، جوانی کی حالت میں ہم جہاد کرنے جائیں، جوانی کی حالت میں ہم زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھیں۔ اسی لیے تو حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری جگہ فرمایا ہے وَعَنْ شَبَابِهِ فِي مَا أَبْلَاهُ، کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی تمام لوگوں سے جب پوچھیں گے، سوال کریں گے کہ ان کی عمر کے بارے میں، کہ وَعَنْ عُمْرِهِ فِي مَا أَفْنَاهُ وَعَنْ شَبَابِهِ فِي مَا أَبْلَاهُ، کہ اس کے جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ انہی 4 سوالوں میں سے ایک سوال یہ کیا جائے گا کہ اس کی جوانی کے بارے میں کہ انہوں نے جوانی کہاں گزارا، آیا اس نے اپنی جوانی کو شراب کے اڈے میں گزارا، یا اپنی جوانی کو نشہ خوری میں گزارا، یا اس نے اپنی جوانی کو شراب کے اڈے میں گزارا، یا اس نے اپنی جوانی کو ڈی جے بجانے میں گزارا، یا اپنی جوانی کو اس نے دوسرے کے مال کو حرف کرنے میں گزارا، یا اپنی جوانی کو اس نے کسی کے اوپر ظلم و زیادتی کرتے ہوئے گزارا، یا اپنی جوانی کو اللہ کے مسجد، اللہ کا گھر کہ جس میں عبادت کرنے میں گزارا، سجدے میں گزارا ہو، اچھے کاموں میں گزارا ہو، قرآن کریم کی تلاوت میں گزارا ہو، نوافل میں گزارا ہو، یا حج کر کے گزارا ہو، یعنی اس نے اپنی جوانی کو کس طریقے سے گزارا ہو، اس کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ 4 سوال کریں گے، اس وقت یہی ایک سوال ہوگا جوانی کے متعلق، جبکہ اس سے پہلے عمر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، لیکن عمر کے اندر ساری چیزیں آ گئی، جوانی بھی آئی، بچپنا بھی آیا، بڑھاپا بھی آیا، اس کے باوجود جوانی کا سوال الگ سے کریں گے۔ اس لیے اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوانوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ وہ اپنے بعد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ہم یہاں سے چلے جائیں گے میرے جانے کے بعد، مجھے ڈر ہے کہ مردوں کے لیے سب سے بڑا جو فتنہ ہوگا، عورتوں کے فتنے سے بڑھ کر نقصان دینے والا کوئی فتنہ نہیں ہوگا، کہ مرد حضرات جو نوجوان ہے خاص طور سے وہ اپنی جوانی کے جوش میں اپنے مال و دولت کو عیاشی میں اور غلط طریقے سے شراب پی کر کسی کے سامنے جا کر اس کو ناچ دکھا کر، یا کسی ڈی جے کی محفل میں جا کر، کسی شراب کی محفل میں جا کر، تاش کے اڈے میں جا کر کسی
کوڑے سے پینے والے آدمی کے پاس جا کر الگ الگ طریقے کی وہ برائیاں کرتے ہیں، اور جگہ جگہ پر جہاں دوسرے قوموں نے الگ طریقے سے عورتوں کا مذاق بنا رکھا ہے، وہاں پر جا کر وہ اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں۔ اسی لیے میں تمام نوجوانوں سے درخواست کروں گا، عرض کروں گا کہ وہ اپنی جوانی کو اللہ تبارک و تعالی اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔